بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں زمرد بنیری اور پروگرام ہے سٹوریز فرام اوورسیز۔ آج ہم نے اپنے پروگرام میں قیصر خان صاحب کو دعوت دی ہے۔ قیصر خان صاحب کافی عرصہ یو اے ای میں تھے، یو اے ای سے پھر چلے گئے کینیڈا سے آئے ہیں واپس یو اے ای۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں قیصر خان صاحب کے پاس کہ وہ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں۔ قیصر خان صاحب، ویلکم سٹوریز فرام اوورسیز جو ہے، اس میں ہم اوورسیز انوائٹ کرتے ہیں، تو آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ زمرود صاحب، آپ نے اسٹوڈیو میں بلایا، اس بہترین پروگرام کا حصہ ہمیں بنایا۔ میرا نام قیصر خان ہے اور میں سوات KPK پاکستان سے بلانگ کرتا ہوں جی، یو اے ای میں۔ یہ سٹوری تو لمبی ہے، انشاءاللہ ہم پہلے مجھے بتا دیں کہ سوات ضلع جو اس میں تقریباً 200 سے زیادہ گاؤں ہیں، تو کون سے گاؤں کہاں سے تعلق رکھتے ہیں؟ میں سوات کے کیپٹل سے، یعنی سید الشریف سے، جہاں سے بالکل گورنمنٹ رن جہاں بڑے لوگ رہتے ہیں، جہاں بڑے لوگ رہتے تھے، ابھی نہیں رہتے۔ ابھی بھی سوات ڈسٹرکٹ میں جو وی آئی پیز ہے وہ سید الشریف میں رہتے تھے ابھی، کیونکہ وہ مین سٹی تھی جہاں پہ پورا گورنمنٹ کا نظام تھا، دارالحکومت کہہ لیں۔ ہم تھوڑے سٹی اورینٹڈ لوگ ہیں۔ جی جی بالکل۔ اور وہ کیا کہتے ہیں کہ پوش ایریا، کیونکہ والی سوات ان کا شاہی محل بھی وہاں پہ سعودی شریف میں، اور ایریا بھی بڑا خوبصورت۔ ہم جب بھی جاتے تھے سوات تو مرغزار اور سید الشریف، تو اب وہی خوبصورتیاں ابھی ہیں یا سید الشریف کی یا نہیں؟ سید الشریف، جس طرح آپ نے کہا کہ بہت سے لوگ جو ہے اگر وہ سوات کی بات آتی تھی تو وہ سید الشریف کو مینلی بہت زیادہ امپورٹنس ملتی تھی، کیونکہ وہاں پہ ڈسٹرکٹ جیل تھا سوات کا، وہاں پہ بڑے ہاسپٹلز تھے، سارے جتنے بھی گورنمنٹ آفیسرز ہیں، جیسے آپ نے پوش کہا تو ان کے دفتر آفیسز بھی وہاں پہ تھے، وہی تھے۔ تو ابھی چونکہ سوات بہت زیادہ پھیل گیا ہے، روڈ نیٹ ورکس بہت اچھے ہو گئے ہیں، تو جیسے کہ یونیورسٹیز وغیرہ مختلف جگہ پہ گئی ہے، لیکن سید الشریف کی جو اپنی امپورٹنس ہے وہ ابھی بھی اسی طرح ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں بنیر سے تعلق رکھتا ہوں، تو بنیر میں پیر بابا زیارت ہے اور آپ کے گاؤں میں سید الشریف زیارت ہے، سیدو بابا جی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیدو بابا ان کی کرامات زیادہ ہے یا پیر بابا کی کرامات زیادہ؟ زمرود صاحب، آپ نے یہ کویسچن اس طرح کیا کہ ابھی میں تو خود مجھے پتہ ہی نہیں ہے، زندگی میں 2 دفعہ بابا گیا ہوں، سیدو بابا، جو ہمارے گھر سے 2 منٹ کے فاصلے پہ ہے، لیکن بہت لوگ آتے تھے اور ہمیں بھی حیرانی ہوتی تھی کہ یہ لوگ کس طرح آتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کی پیر بابا کی اس کا اوریجنل جواب یہ ہے کہ کسی نے پوچھا تھا کہ یار سب سے بڑا جو ہے علم پہاڑ ہے یا پیر بابا ہے؟ تو اچھا، تو سوات سے تعلق، تو بیسک ایجوکیشن بھی وہاں سے سوات سے آپ نے حاصل کی ہے؟ جی بالکل، پرائمری ایجوکیشن جس طرح آپ نے پوش کہا، تو میں آپ کے ویورز کو یہ بولوں گا کہ پوش سید الشریف کے لوگ پڑھائی لکھائی میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہے، کیونکہ سوات میں بہت سے خانزم رہ چکا ہے، بہت سے لوگوں کے زمین جائیداد۔ تو سید الشریف میں ہمارے پیرنٹس جو ہے وہ مینلی فوکس کرتے تھے ایجوکیشن پہ، تو ایجوکیشن الحمدللہ ہمیں اچھی ملی ہے۔ پرائمری ایجوکیشن بھی ہم نے اپنے ہی ڈسٹرکٹ کے اچھے اسکول سے کی ہے، پھر اس طرح کرتے کرتے انجینئرنگ یونیورسٹی پشاور سے ڈگری لی ہے، پھر اس کے بعد مزید ایجوکیشن کے لیے میں UK گیا ہوں، اور یہ بھی ایک اعزاز ہے کیونکہ بہت سے کم لوگ ان زمانوں میں، ابھی تو خیر بہت ایڈوانس ہو گئے ہیں، جی ابھی تو لوگ جاتے ہیں، لیکن اس زمانے میں بہت کم لوگ جاتے ہیں، بہت کم لوگ جاتے وہاں UK پہ بات کرتے ہیں، لیکن سوات جان زیب کالج جو ہے وہ بہت زیادہ فیمس ہے ابھی بھی۔ بالکل۔ تو جان زیب کالج سے آپ نے FA یا BA وہ کیا ہے، یا پشاور یونیورسٹی سے؟ میں تو سوات پبلک اسکول میں تھا، لیکن جان زیب کالج بھی ایک ایپیسوڈ میں گیا ہوں، جو بالکل آکسفورڈ یونیورسٹی کی طرح بنا ہوا ہے۔ بالکل، ان کا بلڈنگ اور ان کی مطلب ہر اسٹرکچر، ہر چیز کو والی سوات نے بنایا تھا۔ ایگزیکٹلی۔ اور والی سوات کے زمانے کی ابھی بھی اگر بنیر میں یا سوات میں جہاں پر سکولز ہیں یا ہاسپٹل ہے کنسٹرکشن، تو وہ ابھی بھی اسی حالت میں ہے، بالکل بہترین کنسٹرکشن ہے، بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو پھر آپ ہائر ایجوکیشن کے لیے UK چلے گئے، تو کتنا عرصہ UK میں؟ UK میں تقریباً 7 سال گزارے، اور 7 سال کے دوران بہت انفارمیشن حاصل کی اپنے علاقے کے بارے میں، اپنے علاقے کو بہتر بنانے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ ہمارے کیونکہ جیسے آپ نے والی سوات کا ٹچ کیا، جو والی سوات جو ہے وہ بھی برطانیہ سے پڑے ہوئے تھے، جی جی تو یہ برطانیہ کا جو یہ جرمز ہیں، یہ ہمارے ڈسٹرکٹ سوات میں بھی تھے،
اور چونکہ ہمارے یہ برصغیر پاک و ہند کا مسئلہ بھی تھا کہ برطانیہ نے ہم پہ حکومت کی ہے، تو بہت زیادہ میں انجوائے کرتا تھا جس وقت میں برطانیہ میں پڑھتا تھا کہ یار میں کس طرح کی نئی معلومات یہاں سے لے کے جاؤں. جیسے ہم نے سنا تھا جان زیب کالج جو ہے وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے ڈیزائن پہ بنا ہے. میں اسپیشلی کیا ہوں آکسفورڈ یونیورسٹی. یار کیا ہم نے یہ صحیح سنا ہے؟ والی سوات جو ہے وہ اتنے انسپریشنل تھے کہ وہ ایک برطانیہ کے انسٹیٹیوٹ کو سوات کے کالج میں، سوات کا ایک کالج اس طرح بناتے ہیں. تو بالکل ایگزیکٹلی وہ اسی طرح تھا. تو جس طرح آپ نے کویشچن کیا ہے کہ یہ سفر کیسا رہا، 7 سال میں نے گزارے ہیں وہاں پہ بہت اپ اینڈ ڈاؤن کیے، لیکن فائنلی میں نے اپنی ڈگری وہاں سے کمپلیٹ کی ہے. جی. اور تو ڈگری کس چیز میں؟ میں نے اپنی ڈگری کی ہے لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ میں بریڈفورڈ سے. اوکے. تو میں نے یہ بھی سنا تھا کہ کوئین الزبتھ نے سوات کا وزٹ کیا تھا. وہ آئی تھی ایک زمانے میں، ان کے پکچرز ابھی بھی میوزیم میں ہے، سوات میوزیم میں، والی سوات کے دعوت پہ. والی سوات سے پہلے تو بادشاہ صاحب تھے نا، ان کو بادشاہ صاحب کہتے تھے، بادشاہ تھے. پھر والی سوات کے دور میں، اور جس طرح آپ نے کہا کہ وہ یو کے سے پڑھے تھے، کیونکہ ابھی اگر آپ وائٹ پیلس چلے جائے یا ایک اور کیا نام، رائل پیلس، تو وہاں کنسٹرکشن یا بہت سی چیزیں جو ہیں وہ یو کے کی، میڈ جو ہے وہ یو کے ہے. ایگزیکٹلی. تو اس نے زیادہ تر جو ہے انسپائریشن یو کے سے. تو کوئین الزبتھ جو ہے میں نے سنا تھا کہ وہ آئی تھی سوات، اور والی سوات کے جو ہے ان کی دعوت پہ وہ آئی تھی. بالکل. اور زیادہ تر والی سوات کے جو آرمی والے تھے، پولیس والے، ان کو ٹریننگ بھی یو کے والوں نے دی ہے. بالکل. تو یہ بھی ایک ہوتا. تو یو کے میں 7 سال گزار کے ڈگری کے بعد پھر وہاں پہ آپ نے کام بھی کیا تھا یا ایجوکیشن کمپلیٹ کر کے واپس آ گئے؟ نہیں، کام کر کے ہی ڈگری لی. اچھا. پیسے وہی سے کمائے. اوکے. وہاں پہ ڈگری لی، اور پھر ڈگری کے بعد جو ہے دوبارہ پیسے کمائے تاکہ وہ پیسے کسی کاروبار میں لگائیں. اور 2010 میں پھر باقاعدہ میں واپس آیا ہوں پاکستان. اور کوشش یہی تھی کہ اسی سوات میں جس مٹی میں پیدا ہوئے ہیں وہاں پہ کوئی کاروبار شروع کروں اور اپنے مقامی لوگوں کو کوئی فائدہ دوں. کیونکہ انگلینڈ میں، برطانیہ میں اتنا عرصہ وقت گزارنے کے بعد یہ ایک فیلنگ ہوتی تھی کہ اپنے لوگوں کو کیسے میں فائدہ دوں. اور اپنے لوگوں کو فائدہ دینے کے لیے اس مٹی میں واپس جانا بہت لازمی تھا. بہت سے اعتراضات تھے، بہت سے لوگ جو ہے، آپ کو پتہ ہے کہ کوئی برطانیہ سے واپس آ کے کسی گاؤں یا کسی دیہاتی علاقے میں رہنا بہت مشکل ہوتا ہے. اور مزے کی بات یہ کہ میرا ایک بچہ بھی ادھر پیدا ہوا تھا، کیونکہ میں اپنی فیملی کو بھی آخری پورشن میں لے کے گیا تھا شادی کے بعد. تو واپس آیا 2010 میں، اور سوات میں باقاعدہ ہی ایک ٹریول ایجنسی کا میں نے شروعات کیا. اچھا. سید الشریف یا منگورا میں؟ جی، سید الشریف میں. اچھا. تو یہ ہے کہ واقعی زیادہ تر لوگ جب یو کے یا کینیڈا یا امریکہ ایجوکیشن کے لیے چلے جاتے، پھر وہاں پہ کام بھی کرتے، شادی کر کے پھر وہاں پہ وہ رہتے ہیں، واپس آتے نہیں اپنے ہمارے جس طرح دیہاتی علاقے ہیں. لیکن آپ واپس آ کے کہ وہاں کے لیے کچھ کریں، لیکن وہاں کا انوائرمنٹ یا ہمارے پاکستانی آرگنائزیشن، گورنمنٹ آرگنائزیشن، وہ آپ کو سپورٹ نہیں کرتا کہ آپ کو سپورٹ کر دے اور آپ اپنے علاقے کے لیے کچھ کرے. میں یہاں کی بات کروں تو یہاں پہ اگر آپ نے ٹریڈ لائسنس بنانا ہے یو اے ای میں، دبئی میں، تو ود ان 1 ویک آپ ٹوٹل پروسیس جو ہے 1 ویک میں وہاں پہ آپ کے لیے پرابلم کریٹ کر دیتے. اس لیے جو ہے وہ کریم آپ جیسے کریم جو ہے وہ باہر چلے جاتے ہیں وہاں پہ، کیونکہ وہاں پہ سپورٹ نہیں کرتے. بہرحال وہ ایک دوسری طرف ہم جاتے ہیں. لیکن تو پھر سوات سے وہاں ٹریول ایجنسی اپنے شروع کی، تو زیادہ تر کام ٹکٹنگ کا تھا یا کوئی باہر لوگ امیگریشن وغیرہ یا کیا؟ بیسیکلی زمرود صاحب، جس ٹائم میں سوات آ رہا تھا تو جب سوات سے میں دور تھا تو یہی بات سنتے تھے کہ سوات سوئٹزرلینڈ ہے پاکستان کا، سوات خوبصورت ہے، یہ ہے وہ ہے. تو برطانیہ سے میں یہ ذہن میں یہ نقشہ بنا کے آیا تھا کہ میں سوات میں ایک ٹریول ایجنسی کھولوں گا اور اس میں لوکل لوگوں کو ایک تو میں امپلائمنٹ اپرچونٹی دوں گا، پلس پورے پاکستان اور پوری دنیا کو میں دکھاؤں گا کہ سوات میں کتنا حسن ہے. اس کو کیوں سوئٹزرلینڈ بولتے ہیں؟ تو بیسیکلی آپ نے جس طرح کہا کہ ہمارے جو قانون جو ادارے ہیں وہ اتنے کوآپریٹیو نہیں ہوتے. تو ٹریول ٹورزم لائسنسنگ کے لیے مجھے بہت بھاگ دوڑ، پشاور جاؤ، ادھر جاؤ، ادھر جاؤ، بہت زیادہ ریسٹرکشنز آئی اس میں. بہرحال میں اس طریقے سے تو وہ کام نہیں چلا سکا، لیکن پھر ٹکٹنگ کا میں نے کام شروع کیا ادھر. اور چونکہ میں خود برطانیہ سے پڑھا ہوا تھا تو بہت سے یہ لوگ آتے تھے، تو میں نے اپنا یہ ایک فرض بنا کے
ایک پروفیشنلی اس کو بھی شروع کیا کہ چلو میں اپنے علاقے کے لوگوں کو تھوڑا میں رستہ دکھا سکوں کہ لوگ برطانیہ کیسے جاتے ہیں پڑھائی کے لیے, پڑھائی کے کیا آپشنز ہیں اور باہر ہمارے پاس کیا اپرچونیٹیز ہیں. اوکے زیادہ تر کام آپ کا کچھ یہی تھا کہ اسٹوڈنٹ جا کے وہاں اسٹوڈنٹ کاؤنسلنگ. جی بالکل اسٹوڈنٹ کاؤنسلنگ ہے, بالکل زبردست. ایک یہ کہ یو کے میں جو بھی مطلب یو کے امریکہ کینیڈا میں وہاں پڑھتا ہے تو ان کا ذہن بن جاتا ہے کہ اسٹریٹ آپ نے چلنا ہے, نہ کسی کے ساتھ دھوکہ کرنا ہے, نہ فراڈ کرنا ہے, نہ کوئی جھوٹ آپ نے بولنا ہے. تو یہ ہے کہ بندہ پھر سوچتا ہے کہ میں اپنی یہ جو مہارت ہے استعمال کر دوں اپنی کنٹری میں. لیکن چونکہ وہاں پہ لوگ سپورٹ نہیں کرتے, ادارے ہمارے یہ ہیں کہ اللہ ان کو ہدایت کر دے, تو پھر بندہ چلا جاتا ہے. تو اس کے بعد پھر یعنی وہ رزلٹ آپ کو نہیں ملا جو آپ کے ذہن میں ایک آئیڈیا تھا, ایک سوچ آپ لائے تھے وہاں سے, تو پھر آپ نے پاکستان چھوڑ کے یو ہی آ گئے. جی 2012 میں پاکستان چھوڑ کے یو اے ای میں آیا. یہ بھی ایک لمبی سٹوری ہے کیوں آیا, کیونکہ ہمارے علاقے میں نہ صرف حکومتی مسئلے تھے بلکہ کبھی بجلی نہیں ہوتی تھی, کبھی جنریٹر خراب ہوتا تھا. ایک مہینے میں ہمارے دفتر میں 3 جنریٹر ہمیں بدلنے پڑے کیونکہ بجلی نہیں ہوتی تھی. موسٹلی ہمارا کام ہوتا تھا یونیورسٹی کا. 2012 میں کینیڈا بہت کم لوگ جانتے تھے, میں کینیڈا کی واٹرلو یونیورسٹی کے پورے سٹاف کو میں سوات لے کے آیا تھا. اچھا. میں نے ان کو اسٹوڈنٹس کے سامنے بٹھایا تھا کہ بھئی یار یہ ہمارے علاقے کے اسٹوڈنٹس ہیں, آپ ان سے انٹرویو لو, اور اسٹوڈنٹس کو یہ اپرچونٹی دی تھی کہ آپ ملو. تو ان گوروں کو, باہر کے لوگوں کو لے کے آنا اس علاقے میں جہاں بجلی نہیں ہوتی, جہاں مختلف مسئلے ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے 2012 میں فلڈز آئے ہمارے, ٹھیک ہے. تو فلڈز کے بعد جو ہے ہمارا مین راستے اور پل ڈسکنیکٹ ہو گئے, اور مجھے یہ ایسا فیل ہوا کہ بھئی یار اس ریجن میں کام کرنا جو ہے وہ ابھی امپاسبل ہے. اور دہشت گردی کا بھی دور تھا. بالکل. سوات اور یہ افیکٹڈ وہ تو ساتھ میں مسئلے ہمیں آتے تھے, فونز ہمیں آتے تھے, لوگ بھئی مختلف ٹاپے لگاتے تھے. تو اس وجہ سے 2012 میں پھر یو اے ای آ گیا اور یہاں پہ میں نے باقاعدہ اپنے پروفیشنل سروسز کا آغاز کیا. تو یہاں پہ پھر آپ نے کیا وہی ٹریول ٹورزم یا کوئی کنسلٹیشن, کیا کس طرح کا کام آپ نے یہاں شروع؟ جس وقت یو اے ای آئے, جس طرح آپ نے پہلے کہا کہ ایک ویک میں سب کچھ بن جاتا ہے, تو جس ٹائم میں آیا تو میرے ہاتھ میں 2 ہنر تھے. ایک میں ٹریول ٹورزم جانتا تھا اور ایک میں ویزا سروسز کنسلٹنسی جانتا تھا. تو جس ٹائم میں ان کے اکنامک ڈپارٹمنٹ میں گیا تو مجھے ادھر ایک لوکل لڑکی ملی. اس کی ایج بھی بمشکل 25-27 اس طرح تھی. وہ وہاں پہ کام کرتی تھی. اس نے مجھے کہا تم کون سا لائسنس کھول رہے ہو؟ تو میں نے کہا یار میں یہ اسٹوڈنٹ ریکروٹنگ کروں گا اور ٹریول ایجنسی کروں گا. تو پہلی دفعہ اس نے مجھے متعارف کرایا ایک نئی ایکٹیویٹی سے کہ ٹائپنگ اور ڈاکومنٹس کلیئرنگ ایکٹیویٹی تم لو, اس میں بہت کام کر سکتے ہو. تو میں نے اسی کے مشورے پہ وہ شروع کی, اور اس سے ہم نے ڈفرینٹ جو ہے وہ کلپس, ہم نے ڈفرینٹ سیگمنٹس ہم نے پھر اس میں کیے, نیو بزنس ڈیولپمنٹ, کنسلٹنسی, ٹائپنگ, لوگوں کی کمپنیاں بنانا. تو پھر ہمارا بزنس جو ہے بہت براڈ ہو گیا. اس وقت یہ کام جو تھا بہت کم, اس طرح کی آفس سے جو کنسلٹنسی بہت کم. تو کیسر خان صاحب جب آپ نے لائسنس بنایا یو اے ای میں, لائسنس اور کنسلٹیشن یہ آپ نے کام شروع کر دیا یہاں پہ, تو اسی دوران آپ کو تو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے زیادہ تر پاکستانی, اسپیشل میں کے پی کے خیبر پختونخوا کے لوگوں کا ذکر کروں گا, تو وہ آتے ہیں یہاں پہ یا ڈرائیونگ لائسنس لیتے ہیں یا کوئی مطلب جاب, بہت کم لوگ ہیں وہ بزنس کرتے. زیادہ تر جو ہے وہ اس تلاش میں کہ مجھے نوکری مل جائے, مجھے کوئی ڈرائیوری مل جائے. تو اسی دوران آپ نے کسی کو بزنس کے حوالے سے, پرسنل بزنس کے حوالے سے آپ نے سپورٹ کیا ہے یا ان کو موٹیویٹ کیا ہے کہ وہ جاب کے بجائے وہ مطلب بزنس کی طرف آ جائیں؟ جی جس ٹائم میں نے یہاں پہ لائسنس لیا اور مجھے بہت جلدی ہی یہ احساس ہوا کہ ابھی تو میں ایک بہت بڑے ایکٹیویٹی میں آ گیا ہوں, میں بہت سے لوگوں کی مدد کر سکتا ہوں ان کے بزنس لائسنس بنانے میں. اور جس طرح آپ نے کہا کہ موسٹلی پاکستانی آتے تھے یہاں پہ ڈرائیونگ لائسنس کے لیے, بھئی مطلب لیبر ٹائپ جاب کے لیے, حالانکہ اسکل بھی لو ہوتے تھے, اے سی ٹیکنیشین وغیرہ. تو آپ یقین مانیں زمرود صاحب, بہت سے لوگ میرے آفس میں آئے اور انہوں نے کہا کہ بھئی میرے لیے ویزا ڈھونڈو, مجھے جاب پہ لگاؤ. اور میں نے 2-3 بندوں کو ملایا ہے, ان کو موٹیویٹ کیا ہے کہ بھئی اے سی کا دکان کھولو. ایک بندہ اے سی کا کام کرو, دوسرا جو ہے پلمبنگ کا کام کرو, تیسرا جو ہے وہ الیکٹریشین کا کام کرو. آپ یقین مانیں کہ ابھی بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا پروگرام بہت سے بندے دیکھ رہے ہوں, پاکستانی
ریگارڈلیس کہ وہ کہیں سے بھی ہو. لیکن ہم نے ان کو موٹیویٹ کیا, انسپائر کیا کہ بہت کم پیسوں میں یو اے ای کی حکومت آپ لوگوں کو یہ سہولت دے رہی ہے کہ آپ بہت سے ایکٹیویٹی والا لائسنس لے سکتے ہو اور بہت سی ویزا اس پہ آ سکتے ہیں اور اپنا کام کرو, چاہے وہ مینٹیننس کا کام ہو, چاہے وہ چھوٹی موبائل کی شاپ آپ کھولو. تو مجھے بہت زیادہ خوشی پھر ہوئی جب مجھے پتہ چلا کہ میں بزنس کمیونٹی کی مدد کر سکتا ہوں, اور جو کہ اپنے پوری ہم نے حد تک کی ہے. اوکے. تو یہاں پہ پاکستانی آرگنائزیشن سے کوئی پرابلم پاکستان کمیونٹی کے لیے, کیونکہ ہمارے سپورٹ کے لیے یہاں پہ کونسلیٹ ہے یا ایمبیسی یا اسی طرح ہمارے پاکستانی سکولز ہیں جو کمیونٹی کے, کیونکہ ان کا فیس کم ہے, زیادہ تر ہمارے پاکستان کمیونٹی کے بچے وہاں پڑھتے ہیں. تو بزنس میں یا اس چیزوں میں جس طرح ہمارے کمرشل کونسلر ہے پاکستان کونسلیٹ میں, ایمبیسی میں, تو وہ لوگ سپورٹ کرتے ہیں یا نہیں؟ مجھے کوئی اتنی خاص سپورٹ ان کی طرف سے نہیں ملی. بس پاکستانی اسکول میں اپنے بچوں کو لگایا تھا تاکہ وہ پاکستانی ماحول سے جو ہے وہ آشنا ہو, اور پاکستانی اسکول میں بھی اتنے مسئلے تھے کہ اس میں بھی پنچایت لگی رہتی تھی. تو مجھے کوئی ایسا فیل نہیں ہوا کہ کوئی کسی نے ہماری اتنی اچھی مدد کی ہو ایز اے پاکستانی بزنس کمیونٹی, ایز اے پاکستانی وہ. اور ابھی تو بہت ٹائم آیا ہے, تو میں آپ سے ابھی تو آپ کافی عرصہ کے بعد آئے ہیں, ابھی تو سارے اسکول چلے گئے. کونسلیٹ اور ایمبیسی کی غیر ضروری وہ مداخلت کی وجہ سے وہ ان کے ہاتھ سے چلے گئے. اچھا. سارے شارجہ اسکول ہیں وہ بھی کونسلیٹ کے انڈر نہیں ہے. دبئی اسکول جہاں پہ آپ کے بچے پڑھتے تھے وہ بھی کونسلیٹ کے انڈر نہیں ہے. ابوظہبی اسکول جو ہے وہ بھی ایمبیسی نے وہ بھیج دیا کسی کو. تو بہرحال آگے میں کیا بات کروں, مطلب وہ اپنے ہمارے پاکستان کی بھی تھی, لیکن اللہ ان کو ہدایت دے. جہاں بھی جاتے تو ہمارا نیچر جو ہے وہ مینٹلٹی وہی پاکستانی. اگر پاکستان سے یہاں آتے ہیں تو پیچھے ان کا وہ جو ہے سوچ اور فکر وہی پاکستانی, یا کہ انوائرمنٹ کے ساتھ ساتھ وہ مطلب چینج نہیں ہو جاتے کہ یہاں کے جو انوائرمنٹ ہے. بہرحال یہاں پہ لوگوں کے اور بھی پاکستان کمیونٹی کی زیادہ تر پرابلم وہ پاکستان آرگنائزیشن سے, بہت سے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے پاکستان میں پراپرٹی لی ہے, وہاں پہ کسی نے قبضہ کیا, کونسلیٹ ایمبیسی یا فارن آفس جو ہے وہ سپورٹ نہیں کرتے, یا کوئی اور پرابلم ہے. تو اسی طرح کے آپ کے مطلب کوئی پاکستانی لوگ آئے ہیں آپ کے پاس کیا یہ پرابلم ہے, مطلب پرابلم زیادہ تر پاکستانی آرگنائزیشن, تو اس طرح کے لوگ بھی جب کیونکہ آپ کنسلٹنٹ تھے تو اس طرح کے سامنا ہوا ہے کس سے؟ نہیں, اس طرح کا اسپیسیفکلی کوئی پاکستان میں جو لوگوں کو ایشوز تھے اس پہ تو نہ کسی نے بات کی ہے اور نہ ہم نے آنیسٹلی, کیونکہ ہمارا گھر ہوتا ہے پاکستان ایمبیسی, اور پاکستان ایمبیسی میں جتنی دفعہ بھی ہم گئے ہیں تو نا امید ہو کے ہی واپس آئے ہیں. تو ابھی ہم نے کہا کہ ہم اپنے مسئلے بھائی حل نہیں کر سکتے, تو آپ کے مسئلے کیا حل کریں گے. ہاں, یہ ہم یو اے ای میں ہیں, یو اے ای جو ہے ہمیں عزت دے رہا ہے, یہ ہمیں ایک سیف, یہ ہماری سیکنڈ ہوم ہے. یہاں پہ اپنی کمپنی کھولنی ہے, یہاں پہ جو بھی ہیلپ ہے ہم اپنی طرف سے کر سکتے ہیں, کیونکہ یہاں کے جتنے بھی ادارے ہیں وہ بہت زیادہ کوآپریٹیو ہے, تو وہ مدد کیے, ایمبیسی کے سہارے نہیں رہے. نہیں, یہی ماشاء اللہ پورے ورلڈ میں, آپ تو پورے ورلڈ میں گئے ہیں, یہ جو ہے محفوظ ترین کنٹری جو ہے, اور کاروبار کے لحاظ سے یہ لوگ سپورٹ کرتے ہیں. آپ کسی بھی لیسنس کے لیے جس طرح آپ نے ذکر کیا ہے کہ میں گیا تھا, اس جو لڑکی تھی اس نے مجھے صحیح مشورہ دیا, تو یہاں پہ یہ لوگ جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں کاروباری لوگوں کو تاکہ وہ اپنا کاروبار ڈیولپ کر دے. تو یہ تو کرتے ہیں. اس کے علاوہ مطلب یو اے میں پھر ٹوٹل کتنا عرصہ آپ نے یہاں پہ کام کیا, کیونکہ بعد میں آپ کینیڈا چلے گئے تھے؟ ہاں, تقریباً 4-5 سال میں یہاں رہا یو اے ای میں, اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمارا سبز ہلالی پاسپورٹ ہیں اس سے بہت سے ممالک میں جانے کا جو ہے مجھے موقع ملا, کیونکہ ایز اے بزنس کنسلٹنٹ میں کام کرتا تھا. تو امریکہ بھی جاتا تھا, آسٹریلیا بھی جاتا تھا, مختلف جگہوں پہ. لیکن ہمیشہ جو ہے ٹائم کے ساتھ ساتھ مجھے یہ فیل ہوتا تھا کہ اس پاسپورٹ کی جو ہے وہ اہمیت کم ہو رہی ہے. اور پھر میں برطانیہ سے پڑھا ہوا تھا, اور زندگی میں مواقع بھی تھے, عمر بھی گزر رہی تھی. تو زندگی کے ایک موڑ پہ میں نے ایک فیصلہ لیا کہ اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے میں کسی ایسے ملک کا انتخاب کروں جو کہ مجھے پاسپورٹ بھی دے,
اور جہاں پہ میرے بچے جو ہے وہ اچھے مستقبل حاصل کرے. یہ فیصلہ آسان نہیں تھا کیونکہ یو اے میں اس وقت میری 4-5 کمپنیاں تھیں, میرے پاس 40-45 بندے کام کر رہے تھے, اور لائف جو ہے وہ بہت اسٹیبلش تھی, اور یہاں پہ پاکستان کے قریب بھی. لیکن یہ بھی ایک سٹیپ لینا جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل سٹیپ تھا. تو میں 2017 میں کینیڈا چلا گیا. اچھا, اپنی فیملی کو لے کے. اوکے, تو یہاں پہ جتنی بھی کمپنیز تھی وہ سارے کلوز کر دی یا کسی کے حوالے کر دی؟ نہیں, چونکہ اسٹاف تھا ہمارے پاس تو کمپنیز میری کنٹینیو تھی. آپریشنز میں فرق آتا ہے, ضروری بات ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایک آپریٹنگ آفیسر نہیں ہوتا. حالانکہ سب ٹرسٹ کے لوگ تھے, تو گراف ہمارا گر رہا تھا, اور میں نے ٹریول کیا تھا جون 2017 میں, اور آپ یقین مانیں کہ دسمبر 2019 تک وہ گراف گر رہا تھا, لیکن میں یو اے کے بزنس کو چھوڑنا بالکل نہیں چاہ رہا تھا. اور دسمبر 2019 میں وہ مشکل گھڑی آئی کہ بھئی ہمیں جو ہے وہ گراف اس حد تک گر گیا کہ یا تو ہم بندوں کو فارغ کرتے یا بزنس کلوز کرتے. تو ہم نے بزنس کلوز کیا دسمبر 2019 میں. اوکے, تو پھر یہاں پہ سارا جتنے بھی کمپنیز تھے وہ سارے کلوز کر دیے. تو وہ جو دور تھا یہاں یو اے کا 4-5 سال آپ کا بزنس کا, اس کو کس نظر سے دیکھتے کہ مطلب اچھا دور تھا, سیکھنے کے بہت کچھ ملا ہے یہاں کے لاء کے حوالے سے, بزنس کے حوالے سے, ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, اس 4-5 سال کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ زمرود صاحب, 4-5 سال تو میں نے خود گزارے ہیں, اور تقریباً 8 سال میرا کاروبار چلا ہے اس ملک میں. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ ہر چیز جو ہے وہ بہت سسٹمیٹک ہے. اور ابھی جب میں دوبارہ آیا ہوں اس ٹینیور میں, تو ابھی تو سب QR کوڈز ہے اور ٹیکنالوجی ہے. تو یو اے ای گورنمنٹ جو ہے وہ الحمدللہ بہت زیادہ انویسٹرز کو پروموٹ کر رہی ہے, ان کو بہت فیسلٹیز دے رہی ہے. 5-10 منٹ میں آپ کا کام ہوتا ہے. آپ کو کسی بھی سرکاری دفتر میں جو ہے وہ مطلب اننیسیسری آپ کو نہیں روکتے. تو یو اے ای کے پورے ایکسپیرینس کو میں بہت زیادہ اپریشیٹ کرتا ہوں. جتنی بھی بزنس کمیونٹیز ہیں, یو اے ای سیفسٹ انوائرمنٹ ہے جس طرح آپ نے کہا, بزنس اپرچونیٹیز ہے, یہ جو ہے یہ مواقع کا ملک ہیں اگر آپ اس کو ایکسپلور کرتے ہیں. جی بالکل, اور بہت سیفلی اور اچھی طریقے سے آپ یہاں پاکستانیوں کا عزت پہ بہت زیادہ جتنے بھی پاکستانی یہاں ہیں تو ان کو ریسپیکٹ ملتا ہے. بالکل, اور اچھی مطلب آرگنائزیشن میں ان کو جاب بھی ملی ہے. ایگزیکٹلی, تو یہ ہے. تو واقعی اب یہی وجہ تھی کہ آپ مطمئن تھے تو کینیڈا سے واپس یہاں آ گئے. ایگزیکٹلی. تو کینیڈا پھر جب آپ یہاں سے آپ نے پروسیس کیا تھا یا کس طرح وزٹ پہ گئے تھے فیملی کے ساتھ, یا پہلے اکیلے چلے گئے پھر بعد میں بچے, اس پہ آپ روشنی ڈالیے. اچھا, میرا یہ زندگی, یہ بہت اچھا کویشچن ہے آپ کا. میں تھوڑا اس پہ تھوڑا اسمائل میں نے اس لیے دی ہے کہ الحمدللہ بچے اور فیملی جو ہے, اسپیشلی ہم پختون کمیونٹی یہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ 7-8-10 سال ہم گزاریں گے پھر بچوں کو لے کے جائیں گے. اور میں تھوڑا لبرل مائنڈڈ ہوں اس میں, اور توکل تو اللہ پہ بہت بھروسہ ہے میرا. جس ٹائم میں یو اے ای بزنس کرنے آیا تھا تو پہلے ہی دن سے میری فیملی میرے ساتھ تھی. ٹھیک ہے, جس ٹائم میں کینیڈا جا رہا تھا تو پہلے ہی دن سے میری فیملی میرے ساتھ تھی. اور اب میں جب واپس آیا ہوں تو میرا بزنس شروع نہیں ہوا, لیکن میری فیملی میرے ساتھ ہے. اور دس از مائی پرائڈ, میں اس پہ بہت فخر کرتا ہوں. اور توکل تو اللہ پہ جو ہے وہ اللہ مدد کرتا ہے. تو کینیڈا بھی میں اپنی فیملی کو ساتھ لے کے گیا تھا. فیملی امیگریشن میں نے کی تھی کیونکہ میری کوالیفیکیشن برطانیہ کی تھی, ورک ایکسپیرینس اور بزنس سیٹ اپ بھی یہاں کا تھا, اور ریلیٹڈ تھا بزنس کا میرا. تو بہت آسانی سے ان دنوں جو ہے وہ امیگریشن ہو جاتی تھی, فیملی امیگریشن. تو 2017 میں گیا تھا. اور تو وہ امیگریشن پروسیس پہ کتنا عرصہ لگا رہا؟ تقریباً اس ٹائم 1.5-2 سال لگتا تھا. کبھی کبھی گڈ لک بندے کا ہو جاتا تھا 7-8 مہینے میں بھی, لیکن ایوریج ٹائم جو ہے وہ 18 to 24 months. ٹھیک. تو وہ پی آر کیا کہتے ہیں اس کو, مطلب آپ لوگوں کی زبان میں, کہ مطلب وہاں پہ پھر جاب مل جاتا ہے یا کیا, کس طرح کا؟ نہیں, اصل میں مڈل ایسٹ کے جو لوگ یہاں پہ رہتے ہیں وہ یہاں پہ تو جاب اور ویزا یہ تقریباً ایک ہی چیز ہے. جہاں آپ جاب کرو گے وہی کا ویزا ہوگا. کینیڈا میں پرماننٹ ریزیڈنس اس کو بولتے ہیں کہ آپ کو ایک وہاں پہ رہنے کی اجازت مل جاتی ہے پرماننٹلی. جاب آپ کہیں بھی کرو, وہ بزنس بھی کر سکتے, جاب بھی. ایگزیکٹلی. تو وہ اس کو کہتے ہیں لینڈڈ امیگرینٹ. تو جس ٹائم آپ لینڈڈ امیگرینٹ ہوتے ہو تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہو. تو میں ایز اے لینڈڈ امیگرینٹ وہاں گیا, وہاں پہ میں نے کمپنیاں کھولی,
وہاں پہ میں نے بزنس شروع کیے. اچھا جاب میں نے نہیں کی کینیڈا میں. اوکے ٹھیک ہے, میں نے اپنے بزنسز کیا الحمدللہ, 3 کمپنیاں میں نے شروع کی, اور پھر کینیڈا میں بھی کچھ ایسے الحمدللہ ایسے اعزازوں سے نوایا. کوئین ایلزبتھ ایوارڈ مجھے ملا کینیڈین گورنمنٹ کی طرف سے ان 8 سالوں میں. کینیڈا میں نے اپنی ٹریول سروسز کو لی, جو کہ پہلے پاکستانی تو کون سے شہر میں تھے وہاں پہ؟ ٹورانٹو میں. ٹورنٹو میں. اوکے اوکے جی. تو وہاں پہ 2-3 کمپنیز آپ نے کام شروع کیا, اور مطلب اچھی طریقے سے ایوارڈز آنا شروع ہو گئے الحمدللہ الحمدللہ. تو اس کے ساتھ ساتھ کمیونٹی کے ساتھ بھی انٹریکشن جو ہمارے پاکستان کمیونٹی ہے جی بہت ایکٹیولی, کیونکہ آپ جب سیلف امپلائڈ ہوتے ہو, اور پھر کینیڈا جیسے ملک میں جہاں پہ آپ کے رہائش کا, آپ کے بچوں کی اسکولنگ کا, آپ کے میڈیکل کا خرچہ حکومت برداشت کرتی ہے, تو بہت ٹائم آپ کو ملتا ہے. تو بہت سے اچھے کمیونٹی آرگنائزیشن میں, چاہے وہ گورو کے آرگنائزیشن ہو یا اپنے پاکستانی کمیونٹی کے ہو, اس میں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کیا. اپنے مسجد کا انتظامیہ تھا, اس میں والنٹیئر کی. پھر کینیڈین پاکستانی آرگنائزیشن تھا, اس میں والنٹیئرنگ کی. اس کا میں بورڈ آف ڈائریکٹر کا حصہ بنا رہا ہوں. تو بہت سے کمیونٹی ایونٹس بھی کیے. اوکے اوکے. تو وہاں پہ کینیڈا میں پھر آپ نے 6-7 سال گزار کے, اور پھر خیر بات کہہ کے پھر واپس یو اے آ گئے ہیں. جی. تو 6-7 سال وہاں گزارے تھے نا, اور 6-7 سال اپنا کام بچوں نے ایجوکیشن بھی وہاں حاصل کی. تو پھر یہاں یو اے آئے, تو پھر اب یو اے پہ بات کریں گے, اور تھوڑا سا سوشل میڈیا کی طرف بھی چلتے, کیونکہ انسٹاگرام پہ آپ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں. باتیں چل رہی تھی کینیڈا چلے گئے, اور اب کینیڈا سے واپس آتے ہیں متحدہ عرب امارات. تو اب مجھے یہ بتائیے کہ لوگ وہاں چلے جاتے, پھر وہاں مستقل وہاں رہتے, ان کے بچے پھر وہاں, اللہ سب کو زندگی دے, لیکن جب مر جاتے تو پھر واپس آتے نہیں, یہ کہ اپنے ملک نہیں جاتے. تو یہ فیصلہ کہ آپ کینیڈا میں, وہاں بچوں کو بھی نیشنلٹی ملی, آپ کو بھی نیشنلٹی ملی, وہاں پہ کاروبار بزنس بھی آپ کا سیٹ تھا, لیکن پھر آپ واپس یو اے آ گئے, تو ریزن وجہ کیا تھی کہ کیوں آ گئے؟ آپ کی بات بالکل صحیح ہے. جتنے بھی ایون کے جتنے بھی میرے دوست ہیں, جب میں نے آنے کا فیصلہ کیا تو وہ بھی بہت زیادہ سرپرائز تھے کہ بھئی یار ہم نے, لوگ تو یہاں آنے کے لیے مر رہے ہیں, آپ واپس جا رہے ہو. اصل میں اس کے پیچھے بہت زیادہ سٹوریز ہیں, لیکن میں اس کو تھوڑا شارٹ کروں گا, کیونکہ ہم نے آپ کے ویورز کو بھی سوات سے شروع کر کے پوری دنیا کا سیر کرایا ہے. کینیڈا سے ابھی واپس ہوئی, تو یو اے جو ہے وہ سیکنڈ ہوم اس کو ہم کنسیڈر کرتے تھے جب ہم انیشلی یہاں رہے تھے. پلس یو اے نے بہت عزت دی, بہت کامیابی دی, بہت زیادہ ایک اپرچونٹی ایسے دی کہ لوگوں کو ملازمت کے مواقع. زمرد صاحب, اگر آپ ہر ایک بندے کی اپنے دل میں ہوتی ہے کچھ, ٹھیک ہے, وہ تھرڈ پرسن کو آپ ایکسپریس کرتے ہو تو کچھ عجیب سا لگتا ہے. تو میرے صرف ذہن میں یہ ہے کہ میں یو اے میں رہ کے لوگوں کو کاروبار کی, لوگوں کو کام کے مواقع دے سکوں. کینیڈا میں میرے ساتھ یہ اپرچونٹی نہیں تھی. پیسے تو کما رہے تھے, ڈالر تو کما رہے تھے, لیکن خود سب کام کرنا پڑتا ہے, آپ بھی گھومے پھرے ہو پورے دنیا میں. تو یو اے ای میں چونکہ یہ ایک اپرچونٹی تھی, پلس پاکستان کے قریب ہیں, ہمارا دوسرا گھر, ہم نے اس کو ایک دفعہ تسلیم کیا ہے. بچے بہت زیادہ یہاں مانوس ہو گئے. بس یہاں کی کمیونٹی, یہاں کے کھانے, یہاں کے جتنی بھی تعریفیں میں کروں, وہ جہاں بھی آپ جاتے ہیں تو حلال, وہاں پہ آپ نے مطلب حلال ریسٹورنٹ ڈھونڈنا ہے کہ یار کہاں پہ حلال کھانا مجھے ملے گا, صاف ستھرا حلال. یہاں پہ جہاں بھی جاتا ہے حلال کھانا, مسجدیں, خوبصورت مسجدیں, اور مطلب مزہ آتا ہے. یہاں اب رمضان کا مزہ یو اے میں ہے, مطلب پاکستان جا کے تو وہاں لوگ جس طرح یہاں پہ, یہ میں کہ اکثر کہتا ہوں کہ لوگ یہاں پہ رمضان کو سیلیبریٹ کرتے ہیں, وہاں پہ پریشان ہو جاتے جب جی رمضان آ جائے, یار رمضان آیا ہے پتہ نہیں کیا ہوگا. یہاں پہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں, مسجدیں ڈیکوریٹ کرتے ہیں, سڑکیں راؤنڈ اباؤٹ. تو بہرحال آپ کی بات درست ہے کہ یہ ایک قریبی ملک, دوست ملک, اور پاکستانیوں کو بہت زیادہ عزت دیتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نہ کرے کوئی گاؤں میں, ہمارے ڈسٹرکٹ میں کوئی پرابلم, تو 3 گھنٹے کی فلائٹ ہے, آپ وہاں پہنچ جاتے ہیں. تو اب یہاں پہ آپ نے, کیونکہ سوشل میڈیا کی طرف بھی چلتے, آپ انسٹاگرام پہ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں. میں تو انسٹاگرام کو فالو کرتا ہوں, آج کل پتہ چلا آپ ٹک ٹاک پہ بھی, تو یہ سارے پلیٹ فارم جو ہے لوگ یوز کرتے ہیں. لیکن بزنس آپ نے یہاں پہ کس طرح کا بزنس شروع کیا ہے؟ اچھا, یہاں واپس آ کے
چونکہ کینیڈا میں ریئل اسٹیٹ کا کام کرتا تھا. اوکے وہاں پہ میں نے ریئل اسٹیٹ ایز اے ریئل اسٹیٹ ریئلٹر اس کو کہتے ہیں, اس کی کورس میں نے کی تھی 2 سال کی. جی آپ کو باقاعدہ پہ وہاں پہ اسکول جانا پڑتا ہے پراپرٹی کے خرید و فروخت کے لیے. تو جس ٹائم میں یو اے ای میں آیا تو میں نے اسی کو اپنا ایک پروفیشن بنایا, اپنی ایک چھوٹی کمپنی کھولی اور اس کا نام بھی میں نے ٹورانٹو کراؤن رکھا, کیونکہ ٹورانٹو کراؤن اوکے کیونکہ کراؤن جو ہے وہ تاج ہے, اور ٹورانٹو نے ہمارے سر پہ تاج رکھا ہے کیونکہ ہمیں پاسپورٹ دیا ہے, بالکل, حالانکہ ہم وہاں رہ بھی نہیں رہے. تو اس کی بھی ایک اپنی عزت ہے. تو یہاں پہ کمپنی کھولی کہ ہم جتنے بھی ہمارے پاکستانی ہیں ان کو ایکولی یہ ملک جو ہے یہ ان کو عزت دے رہا ہے, یہ ملک ان کو اپرچونٹی دے رہا ہے, تو کیوں نہ ہم اس ملک کی اکانومی میں بھی انویسٹ کریں. جتنے بھی پروجیکٹس آ رہے ہیں آپ کے پیسے اس میں محفوظ ہیں, آپ کو سرمایہ کاری کے مختلف مواقع مل رہے ہیں. تو میں نے ریئل اسٹیٹ کو چنا ہے اپنا بیسک ایکٹیویٹی, اور بھی کاروبار کریں گے, لیکن ابھی صرف آئے ہوئے میرا 1 مہینہ ہوا ہے اور آپ نے مجھے پکڑ کے یہاں پہ بٹھایا ہے, جو کہ میں بہت پراؤڈ فیل کر رہا ہوں آپ کے ساتھ بیٹھ کے. تو ریئل اسٹیٹ اور پراپرٹی کے حوالے سے اس وقت جو میں سمجھتا کہ پورے ورلڈ میں اگر کوئی سب سے زیادہ انویسٹمنٹ لاتا ہے تو وہ دبئی میں لوگ یہاں پہ انویسٹ کرتے ہیں. وجہ یہ ہے, میں نے سنا ہے, اب آپ سے ان کی ڈیٹیل میں چاہتا ہوں کہ آپ ڈیٹیل پہ بات کریں. جس طرح پاکستان میں اگر کسی نے بلڈنگ شروع کر دی, آپ نے بلڈنگ شروع کر دی ہے, میں نے اس میں 3rd فلور پہ ایک فلیٹ لیا ہے, اللہ نہ کرے بیچ میں آپ اگر دیوالیہ ہو گئے چلے گئے تو میرے پیسے چلے گئے. یہاں یہ ہے کہ آپ اگر کوئی بلڈنگ شروع کرتے ہیں تو جتنا مالیت ہے بلڈنگ کا اتنے پیسے آپ دبئی گورنمنٹ کے پاس وہاں پہ رکھتے ہیں, تب آپ کام شروع کریں گے. جی بالکل. تو بیچ میں اگر آپ نے کام چھوڑ دیا تو وہ ہمارے جو پیسے ہیں, میں نے فلیٹ لیا تھا کسی اور نے, تو دبئی گورنمنٹ کمپلیٹ کر کے ہماری پراپرٹی ہمارے حوالے. اس طرح ہے نا, اس طرح ہی ہے بالکل. تو یہی وجہ ہے کہ لوگ یہاں پہ آ کے انویسٹمنٹ کرتے ہیں. بالکل بالکل 100% یہی وجہ ہے. اس کو ایسکرو اکاؤنٹ بولتے ہیں. جی جتنے بھی آپ کے ویورز ہیں اس کو سرچ کر سکتے ہیں ایسکرو کیا ہے. تو دبئی گورنمنٹ نے لوگوں کی حفاظت کے لیے ایسکرو اکاؤنٹ کھولا ہے کہ آپ کے پیسے محفوظ جگہ پہ پڑے رہتے ہیں. جی تو زیادہ تر آپ کا تو زیادہ وقت نہیں, 1 مہینہ ہوئے پراپرٹی میں, لیکن کون سے لوگ ہیں, کہاں کے لوگ ہیں جو زیادہ تر یہاں انویسٹمنٹ کرتے ہیں, کس کنٹری کے لوگ؟ میرا تو الحمدللہ ابھی 1 مہینہ ہو گیا ہے کہ میں خود یہاں پہ ہوں. کمپنی ہم نے تقریباً 6 مہینے پہلے کھولی ہے. تقریباً 20-25 ہمارے ٹرانزیکشن ہوئے ہیں, اور اس میں میجورٹی ہمارے کسٹمر جو ہے وہ برٹش ہیں. اچھا. اور کینیڈینس کو بھی ابھی ہم پش کر رہے ہیں, تو 1-2 کینیڈینس جو میرے دوست ہیں وہ بھی یہاں آنا چاہتے ہیں, کیونکہ سب سے بڑی بات یو اے ای کی متحدہ عرب امارات کی ہے کہ یہاں پہ ٹیکس نہیں ہے. ہاں بالکل. باہر کے ممالک میں لوگ جو ہے پراپرٹی ٹیکس سے, کیپٹل گین ٹیکس سے, پھر اس کے بعد انکم ٹیکس سے اتنے جو ہے وہ انکمفرٹیبل ہو گئے ہیں کہ ان کو جب آپ بولتے ہو کہ بھئی یو اے ای میں ٹیکس نہیں ہے. کل بھی میں ایک کلائنٹ کی, وہ کینیڈین کلائنٹ ہے, کپل بیٹھی ہوئی تھی, تو میں نے اس کے وائف کو کہا کہ یو اے ای میں ٹیکس نہیں ہے. وہ ہنسی ہے, وہ کہتی ہے تم اپنا کریکٹ کرو, کون سا ٹیکس نہیں ہے. تو میں نے کہا کوئی بھی نہیں ہے. تو دس از این امپورٹنٹ تھنگ کہ لوگ یہاں آ رہے ہیں انویسٹ کر رہے ہیں. تو یہ آپ صرف گوروں کو پراپرٹی جو وصل کرتے, یا ہمارے جیسے غریب اگر ہمیں 1 بیڈ روم یا اسٹوڈیو فلیٹ ہماری حیثیت کے مطابق, تو آپ کہتے ہیں نہیں یار پاکستانیوں کے لیے میں یہ کام نہیں, میں گورے یا کینیڈین کے لیے کرتا ہوں. نہیں, پاکستانیوں کے لیے سب سے پہلے ہم حاضر ہیں. جتنے بھی ہمارے پاکستانی ہیں, بلکہ میں آپ کے وساطت سے ان کو یہ بولوں گا بھی کہ اگر آپ نے لینا ہے یا نہیں لینا, آپ کے پاس پیسے ہے یا نہیں ہے, ہمیں ایک پلاننگ کرنی چاہیے. آپ آؤ میرے آفس, آپ وزٹ کر سکتے ہو, آپ بیٹھو, میں آپ کو کاؤنسل کروں گا, کیونکہ اتنی دنیا ہم نے گھومی ہے, اور اس کا نچوڑ یہ ہے کہ کسی کو اگر فائدہ ہو ہمارے ذات سے, تو ہم آپ کو بتائیں گے کیا اسٹریٹجی ہے. کم انکم والے لوگ کم انویسٹمنٹ کیسے کر سکتے ہیں آہستہ آہستہ, کیونکہ ادھر پہ یو اے ای میں ایسے ڈیولپر ہیں کہ وہ آپ کو چابی دے دیتے ہیں فلیٹ کی, آپ اس میں رہو, بعد میں پیسے دو. ابھی سننے میں آیا ہے کہ جو ایک تو ورلڈ ٹالسٹ بلڈنگ ہے وہ برج خلیفہ ہے, اس کے بعد 2nd ورلڈ ٹالسٹ بلڈنگ جو ہے وہ ایک پختون ہے, وہ بنا رہا ہے, اور ان کا نام ہے عزیزی. تو یہ مرویس عزیزی. اور ایک اور بات مجھے ابھی 3-4 دن پہلے پتہ چلا ہے کہ اس نے 3 بلین درہم ہاسپٹل کے لیے ڈونیٹ کی ہے دبئی گورنمنٹ کو. تو یہ ہمارے لیے آنر کی بات ہے کہ ایک پختون جو ہمارے افغانستان سے ان کا تعلق ہے, اور اللہ نے ان کو اتنی عزت دی, اتنا بڑا بزنس, کہ اس نے یہاں ہاسپٹل کے لیے, کیونکہ ان کی بیٹی جو ہے وہ کینسر پیشنٹ تھی,
اور لاسٹ ایئر اگست میں ان کا ڈیتھ ہوا ہے. تو اس نے کینسر ہاسپٹل کے 3 بلین درہم یہ ڈونیٹ کر دیے. اور دوسری ہمارے لیے سب کے لیے آنر کی بات کہ وہ ورلڈ 2nd ٹالسٹ بلڈنگ جو ہے دبئی میں وہ عزیزی بنا رہا ہے. تو بہرحال یہ تو ہو گئی پراپرٹی کی اور بزنس کی. لیکن آپ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل ہیں, انسٹاگرام پہ, مطلب بعض لوگ مطلب آپ اچھی انفارمیشن امیگریشن کے حوالے سے کسی حوالے سے, اور ہم جیسے لوگ ان سے فائدہ بھی لیتے ہیں, لیکن ہمارے بعض لوگ کہتے ہیں یار یہ کیا کرتے ہیں, یہ اپنے سیلف پروجیکٹ جہاں بھی جاتا ہے ویڈیو بناتا ہے, کیا ضرورت ہے اس کو یار, جہاں بھی جاتے ہیں موبائل. تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں جو لوگوں کی مینٹلٹی ہے کہ یار یہ سرحان جدھر بھی جاتا ہے تو ویڈیو بنا, جدھر بھی جاتا ہے ویڈیو بنا دیتا ہے, میسیجز دیتا ہے, یہ سیلف پروجیکشن ہے یا تو کیا آپ کیا اس حوالے سے؟ سوشل میڈیا پہ آنا, دنیا کو دکھانا, دنیا کو موٹیویٹ کرنا, انسپائر کرنا, یہ سلسلہ 2017 سے شروع ہوا جب میں کینیڈا گیا تھا انیشلی. تو مجھے ذہن میں میرے دل میں کچھ تھا کہ بھئی کیسر خان نے اتنا کچھ اچیو کر لیا, یو اے ای میں بزنس کر لی, برطانیہ سے پڑھا, لوگوں کو نہیں پتا, صرف اس کے رشتہ داروں کو پتا ہے, صرف اس کے گاؤں میں لوگوں کو پتا ہے. کیوں نہ میں دنیا کو بتاؤں کہ بھئی یار یہ بندہ بھی ایسے گاؤں سے پلا بڑا ہے اور اس نے لائف میں اتنی اچیومنٹ کی. تو جس طرح اور یوٹیوبرز اور یہ اپنی جو ہے پوڈ کاسٹ اور مختلف ایسی موٹیویشنل سٹوریز ڈالتی تھی, تو میں نے کچھ موٹیویشنل سٹوریز ڈالنا شروع کی. یوٹیوب سے میں نے شروع کیا تھا, یوٹیوب سے پھر انسٹاگرام, پھر فیس بک پہ, ابھی ٹک ٹاک نے واقعی مجھے بہت وائرل کیا, بہت سے لوگ فالو کرتے ہیں. تو اس میں نے ایک اپنا نام دیا کہ پختون موٹیویشن, کہ میں پختون ہوں اور لوگوں کو میں موٹیویٹ کروں گا کہ بھئی آؤ بزنس شروع کرو, آؤ کینیڈا جانا اتنا مشکل نہیں ہے, امریکہ جانا اتنا مشکل نہیں ہے, آپ نے کیسے جانا ہے, آپ اس طریقوں کو سمجھو. بزنس کرنا مشکل نہیں ہے, لیکن اگر آپ بزنس شروع کرنا چاہتے ہو تو بزنس مین کے ساتھ بیٹھو. اگر آپ ایک ڈرائیور کے ساتھ بیٹھو گے تو وہ آپ کو اچھی گاڑی چلانا سکھائے گا. اگر آپ ایک پائلٹ کے ساتھ بیٹھو گے تو وہ آپ کو اچھا جہاز چلانا سکھائے گا. وہ آپ کو یہ تو نہیں بتا سکتا کہ بلڈنگ کیسے بنتی ہے. بلڈنگ بنانے کے لیے آپ کو کس کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے, کنسٹرکٹر کے ساتھ جو کنسٹرکشن کرتا ہے. تو یہ ایک میسج تھا. میں سب کو کہتا ہوں سوشل میڈیا از اے گڈ ٹول, ریگارڈلیس کہ کوئی کیا بولتا ہے. بھئی سب اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی کہتا ہے بھئی یار شوخیاں مار رہے ہو, کوئی کہتا ہے یار تم اپنے آپ کو ایڈورٹائز کر رہے ہو. جو بھی ہے ریگارڈلیس آف اینی تھنگ, میں نے اس کاز کو کنٹینیو رکھا, اور الحمدللہ میں بہت پراؤڈ فیل کرتا ہوں جب لوگ میرے سامنے مجھ سے ملتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ یار تم نے یہ بات کی تھی اور میں نے اس کو فالو کیا. میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں زمرد صاحب آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ آسٹریلیا میں اسکالرشپ فری ہے. تو وہ ویڈیو جو ہے وہ صرف اور صرف مطلب وائرل نہیں ہوئی تھی, میرے خیال میں 5-6 ہزار لوگوں نے دیکھی تھی. اس میں 7 بندے مجھ سے ملے ہیں جو کہ فری گئے ہیں آسٹریلیا میں پی ایچ ڈی کرنے. تو میرے لیے یہ بھی بڑی ایک اچیومنٹ ہے کہ 7 لوگوں کی زندگی میری صرف ایک ویڈیو کے ساتھ چینج ہوئی. تو آئی ٹرولی ایگری ود دیٹ. تو سوشل میڈیا استعمال ان کے پازیٹیو اور نیگیٹو چیزیں, بہت سے لوگ جس طرح آپ استعمال کرتے سوشل میڈیا ایک پازیٹیو, اور بہت سے لوگوں کو میسیجز دے, لوگ فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ہیں ہمارے وہ اس طرح کی باتیں کرتے اسپیشلی ٹک ٹاک پہ کہ گالیاں مختلف جو مطلب, تو اس حوالے سے ان کے استعمال کے حوالے سے اگر صحیح طریقے سے آپ استعمال کرتے تو اچھی چیز ہے, غلط طریقے سے تو غلط ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا اپنے ایکسپیرینس کے حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں صرف یہ بات کروں گا ان ٹک ٹاکرز کے لیے, ان سوشل میڈیا انفلوئنسر, ان کو انفلوئنسر کہنا بھی جو ہے وہ غلط بات ہے, لیکن لوگ اس کو انفلوئنسر کہتے ہیں. کوئی آپ کو غلط طریقہ بتا رہا ہے, وہ انفلوئنس غلط انفلوئنس ہے, دیٹس نیگیٹو. میں صرف ویورز کو یہ بتاتا ہوں کہ آپ ڈسکریج کریں, آپ دیکھنا چھوڑیں ایسے لوگوں کو. وہ خود ہی جو ہے وہ کوئی دوسرا کام شروع کریں گے. اگر وہ گالم گلوچ دیتے ہیں, آپ ان کو دیکھتے ہیں, ان کو اور بھی موٹیویشن جذبہ ملتا ہے کہ بھئی میرے ویورشپ بڑھ رہی ہے, گالیوں پہ مجھے میری ویورشپ بڑھتی ہے. ایگزیکٹلی. تو اچھے کانٹینٹ کو دیکھیں, اور جتنے بھی لوگ ہیں میں ان کو ایک میسج, بینگ این آئی ٹی اسپیشلسٹ, یا میں نے تھوڑا بہت آئی ٹی پڑھا ہے, تو میں آپ لوگ کو بتاؤں گا بہت سے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یار میں تو دیکھنا نہیں چاہتا لیکن مجھے گندی ویڈیوز آتی ہے. تو یہ ایک الگوریتم ہے ہر ایک سوشل میڈیا کا. آپ جس بھی ٹاپک کو دیکھو گے 30 سیکنڈ سے زیادہ آپ کو وہی ٹاپک دوبارہ وہ نظر آئے گا. ٹھیک ہے, تو آپ اگر کینیڈا کی 4 ویڈیوز دیکھو, ایسی ٹرائی کرو, ابھی 4 ویڈیو دیکھو کینیڈا کی کہ ہاؤ ٹو امیگریٹ ٹو کینیڈا, 4 ویڈیو 30 سیکنڈ سے زیادہ,
उसके बाद आपको भी कोई भी ये गालम गलोच वाला बंदा नजर भी नहीं आएगा। हाँ बिल्कुल, ठीक है, उसी से रिलेटेड वीडियो आपके एग्जैक्टली सामने आएगी। और अगर आपको कोई नजर आता है तो आप उसको 7 सेकंड से ज्यादा वॉच टाइम ना दो। जी जी 7 सेकंड, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ वो कभी आपको नजर नहीं आएगा। बिल्कुल, दैट सिंपल, यही तरीका ठीक। मतलब अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ है। गलत करेंगे तो वो तो कोई भी चीज़ आप गलत इस्तेमाल करें तो इनका रिजल्ट गलत। जी तो इसके अलावा एक तो इसका इस्तेमाल, लेकिन इसमें जिस तरह आप मतलब इंफॉर्मेशन देते हैं, पॉजिटिव चीज़ें जो है, इसमें अगर माशरे की इस्लाह के लिए इस तरह की चीज़ें अगर शामिल कर दे कि वो अगर लोग देखें और वो इनसे पॉजिटिव असर माशरत पे पड़े, इस हवाले से क्या कहेंगे? बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि कर सकते हैं, जिनके पास क्योंकि हम जब बैठक में बैठे होते हैं, जब हम हुजरे में बैठे हुए थे, तो कभी कभी हमारे दोस्तों में ऐसे लोग होते हैं जो बहुत इन्फ्लुएंशियल होते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। जैसे जमरूद साहब हैं, उनका बहुत इन्फ्लुएंस है मेरे ऊपर। जब ये बात करते हैं तो मुझे लगता है कि मैं इनकी बात को सुनूं। तो मेरी उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि सोशल मीडिया एक टूल है, आपने सिर्फ कैमरा उठाना है, कैमरे के सामने बैठना है, कोई भी आपका ना ऑडिट करना है, ना आपके साथ भाई कोई हिसाब किताब कर रहे हैं। जी जी जस्ट अपने एक्सपीरियंस को शेयर करो, पॉजिटिव एक्सपीरियंस को, अपनी जिंदगी में जो पॉजिटिव चीजें उनको शेयर करो। तो ऐसे लोग सोशल मीडिया पे आएंगे, और फिर व्यूवर्स को मैं कहता हूं कि ऐसे लोगों की वीडियो आपके सामने आए तो एटलीस्ट उनको लाइक दो, उनको अच्छे कमेंट्स लिखो, ताकि उनके हौसला अफजाई हो और आपके लिए अच्छे कंटेंट लेके आए। बिल्कुल। तो कैसर खान साहब, कोई वाकया आपकी ज़िंदगी का जो यादगार वाकया हो, कोई ट्रेजिडी, कोई भी वाकया, जो आते हैं ना वाकया ज़िंदगी में, तो कोई इस तरह का वाकया यादगार यूएई का, कनाडा का या पाकिस्तान का जहन में है कोई? वाकये तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जिस टाइम आपने शुरू किया तो मुझे एक फ़नी सा वाकया याद आया, तो मैं वो शेयर करूँगा। पहले जिस टाइम हम बरतानिया नहीं गए थे तो ये मूवीज़ वगैरह देखते थे कि यार बरतानिया में पुलिस और ये गार्डिया और ये बहुत क्विक उनका सिस्टम है। तो एक दफ़ा मेरे हाथ से किसी ने लंदन में फ़ोन छीना। तो अव्वल तो जैसे वो बंदे ने मेरे हाथ से फ़ोन छीना तो मुझे ऐसे लगा भाई यार ये खैबर बाज़ार और इधर होता है, लंदन में कैसे होता है, ये तो सेंट्रल लंदन है। फिर उसके बाद मैंने पुलिस को फ़ोन किया, तो पुलिस वाले जब आए तो मुझे लगता था कि आप 5-10 मिनट में फिल्मों की तरह वो चोर को मेरे सामने पकड़ेंगे, ये अपना फ़ोन लो, ये अपना सब चीज़ लो। लेकिन वो आधा घंटा मुझे उन्होंने बिठाया रखा अपनी गाड़ी में, और मुझसे पूछ रहे थे फ़ोन का कलर कैसा है, कब लिया है, ये सब इंक्वायरी इतनी कर रहे थे। मैं बहुत कॉन्फिडेंट था कि ये ब्रिटिश पुलिस है और ये अभी मेरा फ़ोन और चोर दोनों लेके आएंगे। और 30 मिनट बाद मुझे कहा है कि यार अल्लाह हाफिज़, आप अभी जाओ। तो मैंने कहा मेरे फ़ोन का क्या हुआ या चोर का क्या हुआ? कहता है नहीं, वो चोर भी नहीं मिलेगा, फ़ोन भी नहीं मिलेगा, हमने सिर्फ अपना एक रिपोर्ट बना लिया है और आप ऐसा करो इंश्योरेंस से वो करो। तो ये एक फ़नी सा वाक़या था। बाकी ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव, बहुत से हालात वाक़यात आए हैं। जी जी। तो कनाडा का है कोई वाक़या? कनाडा, ये तो यूके का। कनाडा में अच्छा वो भी फनी ही मैं फनी अगर हो तो अच्छी बात है, उसमें थोड़ा ह्यूमर आएगा। कनाडा में जब इनिशियली हम गए थे तो ये बच्चे जिस टाइम लैंड हुए वहाँ पे, तो कनाडा का नाम जैसे आता है तो लोग स्नो। तो जब हम गए हैं तो हर वक्त ये बच्चे कहते थे कि यार ये स्नो जो है ये कब शुरू होगी। तो मुझे भी पता नहीं था, मैं दोस्तों से पूछता था जो करीबी दोस्त हैं, यार स्नो कब शुरू होती है? तो कहता है, कोई कहता है अक्टूबर में शुरू होती है। बहरहाल बच्चों ने बहुत ज़्यादा मुझे परेशान किया, तंग किया। तो मैंने दोस्तों कहा कि कौन सी सिटी है जहाँ पे अभी स्नोफॉल है? तो मुझे एक दोस्त कहते हैं कि तुम स्नो के लिए इतने बेचैन हो रहे हो, ये तुम्हारे बच्चे फिर कहेंगे कि कौन सी ऐसी सिटी है जहाँ पे स्नो नहीं है। ठीक है, तो वही बात है, जब स्नो शुरू हुई नवंबर में, और यही बच्चे जो उसको एंजॉय कर रहे थे और 3 महीने मेरे मगज खा रहे थे कि कब शुरू होगी, तो मई तक जब स्नो शुरू हुई तो फिर ये मुझे कह रहे थे कि यार ये दुनिया का कौन सा ऐसा हिस्सा है जहाँ पे अभी स्नो नहीं होगी, कुछ वाइट नहीं होगा। तो ये जस्ट एक एक्सपीरियंस मैंने आपके नहीं, वाकई कनाडा में बहुत ज़्यादा स्नोफॉल जो है वहाँ पे, कनाडा में भी, अमेरिका में भी जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया कैसर खान साहब, आप आए हमारे प्रोग्राम में, बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दी है। तो मैसेज आपका क्या होगा हमारे नाजरीन के लिए, यंगस्टर हो, कोई भी हो, स्पेशली कारोबार के हवाले से, इमिग्रेशन के हवाले से, तो क्या मैसेज देंगे आप? मैं आपके व्यूवर्स को मैसेज ये दूंगा कि आपने अपने स्ट्रेंथ्स
اور ویکنیسز کو سمجھنا ہے. کوئی بھی چیز امپاسبل نہیں ہے. آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں, آپ دنیا کی کسی بھی حصے میں جانا چاہتے ہیں, آپ صرف یہ بھروسہ رکھیں یہ دنیا ہمارے لیے ہی بنی ہے, اللہ نے یہ جو کائنات ہے یہ ہمارے لیے بنائی ہے, ہم نے اس کو ایکسپلور کرنا ہے. اور کاروبار جو ہے وہ ہمارے پیغمبروں کا طریقہ ہے, شیوا ہے. کوشش کرے کہ بزنس میں آئے, چھوٹا بزنس چھوٹا ہو یا بڑا ہو, آپ اس کو گرو کر سکتے ہیں. ناکامی سے نہ ڈریں. اگر آپ ناکامی سے ڈریں گے تو آپ کامیاب نہیں ہوں گے. تو کیپ موٹیویٹڈ اور اپنی انسپریشن کے لیے اچھے لوگوں کے مجمع میں بیٹھیں. دیٹس اے میسج فار یور ویورز. بہت بہت شکریہ کیسر خان صاحب. سعید وال کے لیے ہے کوئی میسج اسمال سا پوش ایریاز کے لیے کیونکہ یہ نہیں کہ آپ سوات سے ہیں, لیکن میں ہر پروگرام میں ذکر کرتا ہوں کہ سوات کے لوگ جو ہے ایک تو مہمان نواز ہے, اچھے لوگ ہیں. جس طرح سوات ضلع خوبصورت ہے, پانی, جنگلات, گرینری, وہاں کے لوگ بھی خوبصورت ہے اور ان کی سیرت بھی خوبصورت ہے. تو کوئی سوال میسج اپنے ڈسٹرکٹ کے لیے؟ اسپیشلی سوات والوں کو میرا یہ پیغام ہے کہ جس طرح ہماری یہ زمرود صاحب نے جس طرح کہا کہ مہمان نوازی ہماری مثال جو ہے وہ پوری دنیا میں ہے, تو آپ لوگوں نے مہمان نوازی کو اب بھی نہیں چھوڑنا. حالانکہ جو ہے خرچے زیادہ ہو گئے ہیں, مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے, لیکن پھر بھی جس طرح ہمارے حجروں میں یہ فارنرز ہوتے تھے اور ہم ان کو کھانا, روٹی اور یہ کپڑے اور سب چیز دیتے تھے, ایون وہ لوگ حیران ہوتے تھے کہ آپ لوگ ہمیں لفٹ بھی فری دے رہے ہو, آپ اپنا پیٹرول بھی جلا رہے ہو. تو اسی طرح کیپ آن دا گڈ تھنگس. اور سعید وال جو ہے دے آر پراؤڈ آف سوات انشاءاللہ. تو اپنا خیال رکھیں اور اپنے مشن کو جاری رکھیں. بہت بہت شکریہ خضر خان صاحب نے ٹائم نکال کے ہمارے اسٹوڈیو آئے, بڑی اچھی انفارمیشن آپ نے دی ہمارے ناظرین کو. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. جی ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام اسٹوریز فرام اوورسیز. کیسر خان صاحب جو ہے وہ آج ہمارے مہمان تھے, اور مجھے امید ہے کہ یو اے کے حوالے سے, کینیڈا کے حوالے سے, یو کے حوالے سے, اسپیشلی بزنس کے حوالے سے جو ینگسٹرز ہے جن کو موٹیویشن کی ضرورت ہے, مجھے لگتا ہے کہ آج کے پروگرام سے اچھے انفارمیشن آپ لوگوں نے لی ہوں گی. پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. زمرد بنری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.